گرامی قدر، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ویسے تو ارادہ تھا رجب کے انتہائی ایام کے حوالے سے کہ جناب سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ 8 فروری آئندہ جمعرات ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کا ایک اہم دن ہے، جسے الیکشن ڈے بھی کہتے ہیں، چناؤ کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی ایک قسم کی تقدیر لکھے جانے کا دن ہے کہ ہم نے آئندہ اگلے سالوں میں کون کون سے مظالم کو برداشت کرنا ہے اور کس کس قسم کی ہم نے مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں، نحوستیں یا مبارک ایام خیر کے لوگ، اس کا چناؤ اب ہم نے کرنا۔ بالکل ابتدا میں یہ بات میں گوش گزار کر دوں، اگرچہ میری ایک ذات، میرا ایک گھر، میرا ایک ووٹ، ہم اپنے فہم، اپنے عقل کے لحاظ سے یہ سوچیں میرے ووٹ میں کی پڑھنا ہے، میرے ووٹ سے ہی بنتا ہے، میں جس طرف بھی، جس پلڑے میں بھی گرتا ہوں وہ ماڑا ہے یا چنگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انتہائی کمزور پارٹی کیوں نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ٹھیک ہے۔ یہ آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ ٹھیک کسے کہتے ہیں، ٹھیک کی جو تشریح ہے وہ میں آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کینڈیڈیٹ حقدار ہے، چاہے پورے گاؤں میں سے میرے اکیلے کا ووٹ اس کے ساتھ کھڑا ہو تو کم از کم میں اپنے اللہ کے ہاں جا کے یہ جواب دینے کے لیے قابل ہوں کہ اللہ جسے میں نے ٹھیک سمجھا تھا، میں نے اکیلے میں اس کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ تو اس لیے ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ مسئول ہے، اللہ کے ہاں جواب دے، اللہ کے ہاں جواب دے ہے۔ آپ نے اپنے ووٹ کا اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ بس آج کے پورے خطبہ جمعہ کا یہ لب لباب ہے، پورے خطبے کا، کہ آپ نے اپنے ووٹ کا اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، یا اللہ میں نے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا تھا، میرے سامنے مطمع نظر، مد نظر میرے سامنے حقائق کیا تھے، میں نے کیوں ووٹ دیا؟ میں نے ووٹ لمبڑدار کے کہنے پر
چیئرمین کے کہنے پر، گاؤں کے بڑے کے کہنے پر میں نے شامی کباب کی ایک ٹکی پر، میں نے بریانی کی ایک پلیٹ پر، میں نے چائے کے ایک کپ پر اپنا ووٹ تو نہیں دیا. یہ اللہ کو جواب دے گا، یہ اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ جی ٹھیک ہے، آپ کا نظام قانون اپنی جگہ پہ بجا تھا، لیکن اب میں کیا کرتا، میرے ڈیرے کے لبڑدار آ گیا سی، میں ان کی دام موڑ دا. کیا یہ جواب اللہ کے پاس چلے گا؟ میرے گھر میں میرے گاؤں کا ایک ذمہ دار آ گیا تھا، میں پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ان کی کرتا مجھے دینا پہ. کیا یہ جواب اللہ کے پاس چلے گا؟ صرف یہ سوچنا ہے. آج کے خطبے کا یہ لب لباب ہے. اللہ کو جا کے آپ نے اپنے ووٹ کا جواب دینا ہے. یہ صرف ٹھپا نہیں تسی انگوٹھا لا کے آگے تے کم ہو گیا نہیں. آج تک ہم نے سیاست جو کی، آج تک میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اوائل پاکستان سے لے کر اب تک کی سیاست کو جانتے ہیں. اب تک جو سیاست ہم نے کی یا جو سیاست ہمیں سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ نالیاں بنا دیں گے، سولگاں لوا دیں گے، سٹریٹ لائٹاں لگ جائیں گی، تیرے ڈیرے تے کھمبا نہیں ہے لگ جائے گا، تینوں ٹرانسفارم چاہیے وہ بھی لگ جائے گا. اٹاں دی، روڑیاں دی، پتھراں دی، بجلی دی، گیس دی سیاست، لفظ بدلوں تو کہہ دوں، مفادات کی سیاست، مطلب پرستی کی سیاست، خود غرضی اور لالچ کی سیاست، اسلام دشمنی کی سیاست جو آج تک ہمیں سکھائی اور بتائی گئی. یہی ہے جسے میرے جملے کسی بات سے پورے جمعے کے دوران اعتراض ہو، بعد میں میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لے، اللہ کے فضل سے مسئلہ نہیں ہے. ایک جملے سے بھی کسی کو اعتراض ہو، میرے ساتھ جمعے کے بعد بیٹھ کے گفتگو کریں. آج تک ہم نے سوائے مطلب پرستی کی سیاست کے کچھ کیا؟ ایک بندہ دعویٰ کر دے میں نے ملک کے لیے، میں نے قوم کے لیے، میں نے دین کے لیے، میں نے اسلام کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، میں نے اپنی پارٹی کھڑی کی ہے، میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا. اللہ کو گواہ بنا کے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے تیرے دین کے نام پہ ووٹ ڈالا، میں اکیلا تھا لیکن کھڑا تھا. وہ کون؟ وہ جسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے ابراہیم کہتے ہیں. نمرود پوری مملکت، پوری جمہوریت، ساری گنڈا گردیاں ایک طرف ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ والا ایک کھڑا ہے. تو کائنات کے رب نے کہہ دیا کانت امتن واحدہ، اکیلا ابراہیم پوری امت تھا. اکیلا ابراہیم پوری جماعت تھا، پوری پارٹی تھا، وہ اکیلا ہی لیڈر تھا، اکیلا ہی ممبر تھا، وہ اکیلا ہی سب کچھ تھا. اور اللہ کے ہاں یہ رش نہیں بکا کرتا. ادھر وہ اتنے لوگ ایک پاگل ہے سارے، اور لوگوں کا کیا ہے، ان کو جدھر لگا دو ادھر لگ جاتے ہیں. یہ اگر اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اینے لوگ ہیں پاگل تو کبوتر بازی بھی اینے لوگ کر دے کی کہوں گے حاجی ہے سارے.
شراب میں کہ اینے لوگ پیندے ہیں، پاگل سارے، وہاں کیا کہیں گے آپ؟ یہ کوئی آپ کے مستقبل کو چوز کرنے کا طریقہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا انتخاب کرنا، کیا دیکھنا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہ سوچ کر آپ ٹھپا لگائیں، جس پہ مرضی لگائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے میرے بیان کا ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا کہ میں نے جواب دینا اللہ کو، گاؤں کے بڑے کو نہیں، گھر کے والد بزرگ کسی رہبر کو نہیں، میں نے کسی اور کو نہیں جواب دینا، دنیا میں لنگ ہی جانے۔ جب رب کو جواب دینا ہے نا تو پھر فیصلہ سوچنا پڑے گا۔ تو بھئیہ کیا فیصلہ سوچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سکھائی، آپ نے دعا سکھائی، دعا کیا کریں۔ یہ جو جتنے ایام اب رہ گئے نا باقی جمعرات تک، کثرت سے یہ وظیفہ بنا لیں، روزانہ ہزاروں کی گنتی میں یہ دعا کریں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اے اللہ ساڑھے تے انجدہ بندہ مسلط نہ کریں جڑا ساڑھے تے رحم نہ کرے تے تیرے کولو ڈر کے ساڑھے فیصلے نہ کرے، انجدہ بندہ سانو نہیں چاہیے۔ یہ دعا کریں اللہ سے، یاد کریں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا گندا بندہ نہیں چاہیے جو تیرے سے بھی نہ ڈرتا ہو اور امت پہ قوم پہ رحم نہ کرتا ہو۔ ظالموں کی دنیا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بدماشوں گنڈوں کی دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تجھ سے ڈرنے والا لیڈر چاہیے جو قوم پہ رحم کرنے والا ہو، قوم کی خیر خواہی کرنے والا ہو، قوم کا بھلا چاہنے والا ہو۔ اللہ ہمیں ایسا چاہیے جو قوم کا خیر خواہ ہو، قوم کا بہتر سوچنے والا ہو۔ فیصلہ کریں، سوچیں، اپنا زاویہ بنائیں، ذائچہ اختیار کریں۔ ہم وہ ڈالتے ہیں آج تک کی سیاست میں، ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے، ہم آپ کو وہ کر کے دیں گے۔ یہ ملک پاکستان کس نام پہ لیا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بنیاد بنا، نام رکھا اسلامی اور پاکستان، پاک جگہ، پاک لوگوں کی جگہ۔ کیا ہم اپنے نام کا مصداق ہے؟ اسم کا مسمى ہے؟ ہم نے تو نام کی لاج نہیں رکھی، نام کی لاج نہیں رکھی ہم نے۔ پاکستان ہم نے نام رکھا، علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ چلیے 37 کا جو الہ آباد کا اقبال رحمت اللہ علیہ کا خطبہ ہے جس میں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، کیا تھا وہ؟ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کے رسوم و رواج الگ، ان کے طور طریقے الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کے طریقے عبادت الگ، ان کے معبود اور ان کے سلسلے الگ، لہٰذا یہ دو قومیں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی، اس لیے ہمیں الگ وطن چاہیے۔ اب دیکھیں اقبال اس وقت کہہ گئے، ان کے اندر بیٹھ کے ہمیں الگ چاہیے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں نہیں، انڈیا میں بھی جمہوریت ایسے کی چل رہی ہے، ہم نے بھی ایسے کی چلانی۔ اگر ایسی چل رہی تھی پھر علیحدہ کیوں کیا؟ اگر وہی کچھ کرنا تھا تو الگ کیوں ہوئے بھائی؟ وہ اتنے بندے کیوں مروائے؟ اتنی عزتیں کیوں لٹوائیں؟ اگر وہی کچھ ہی کرنا تھا۔ نہیں،
سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس لیے نہیں لیا تھا. وہاں پر بھی آج کوئی لیڈر آتا ہے, چناؤ ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے, انڈیا کے اندر بھی وہ یہی نعرے لگاتے ہیں, ہم نالیاں بنا کے دیں گے, سولنگیں لگا کے دیں گے, سڑکیں بنا کے دیں گے, بجلی لا کے دیں گے, گیس دیں گے, اینے میٹر دے دیو جی, 100 میٹر اور دے دیو گیس دا ناگرے نو, ناگرے والے رالی. اب ایک کیا ہے کہ نہیں ساڑھا چیئرمین 100 میٹر لے آگتا ہمیں پیڑ نو. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک جگہ پہ کئی بات ہو رہی تھی, کہتا جی ووٹ اپنے نظریے کے ساتھ ڈالنا چاہیے, ووٹ بیچنا نہیں چاہیے. کہتا جی میرے پاس کوئی پارٹی کا بندہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ اتنے ہزار مطلب اس میں ہمیں ووٹ. میں نے کہا اگر غصہ نہ کرے تو ایک بات نہ کرو. جی کرے. میں نے کہا آپ کے پاکستان میں ایک بندہ بھی ووٹ بیچے بغیر نہیں دیتا, ایک بندہ. آپ کہیں گے ہیں اسی تو ایسا کدے بیچے نہیں, پیسے نہیں لے. یہ تو آپ میٹر کے لالچ پہ پیسے جو ووٹ دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ووٹ بیچنا نہیں. یہ جو کھمبے کے لالچ میں جی میں تو کھمبا دے آئے گا, میں تو ٹرانسفارم دے آئے گا, میں تو ڈیرے تک سولنگ لا کے دے آئے گا, یہ کیا ہے؟ اسے ووٹ بیچنا نہیں کہتے, اسے بیچنا نہیں کہتے. کیا میٹر, کھمبے, سولنگیں ہر حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو یہ غنڈہ گردی کیوں ہے؟ ٹیکس ہم سے وصول کیا جائے, ٹیکس ہم سے وصول کیا جائے, وہی میٹر ہم ایم پی اے ایم ایل اے کے ترلے لے کے اور اس کے جناب رگڑے نکال کے کیوں لگوائے؟ اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں, اتنے خود فروش ہو چکے ہیں ہم کہ اپنا حق بھی ہم لوگوں کی منتیں کر کے لیں گے. غیرت سے کیوں نہیں, دھڑلے سے کیوں نہیں؟ ایم پی اے ایم ایل اے کوئی بھی بنے, اجی ساڈا فلانی پارٹی کا نہیں ہے, انسان ووٹ نہیں پایا. جب تجھے یاد رکھیے وہ ایم پی اے ایم ایل اے کسی بھی پارٹی کا ہو, اگر وہ دوسری پارٹی کے بندے کا کام نہیں کرتا, ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن اس ایم پی اے کا گریبان ہوگا, اس غریب کا ہاتھ ہوگا. یہ اچھی ترتیب بنائی ہے کہ ساڑھی پارٹی کا سانو ووٹ دے گا تیرا کام کراواں گے. تجھے اللہ نے اگر مسند دی ہے, تیرے فرائض میں شامل ہے, اب ساری قوم تیری رعایا ہے, اب ساری قوم تیری رعایا ہے. یہ بڑا بننا اتنا آسان نہیں ہے. کہاں یاد آئی صحیح مسلم کی روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک دفعہ نا جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں حضور تسی سارے ہم سرکاری عہدیاں تے ذمہ داریاں تے ڈیوٹی دیندے ہو, تو مینوں بھی دے دیو کوئی. تو حضور نے نا بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, آپ کا شاگردوں کے ساتھ بڑا الفت کا ایک انداز ہوتا تھا, اس طرح سینے پہ ہاتھ ہمارا ابو ذر کے, اور کہا ابو ذر انک ضعیف و انھا لامانہ, تو ماڑا بندہ ہے, کمزور بندہ ہے, یہ امانت ہے, تے تیرے کو پوری نہیں ہونی تے اللہ دے ہاں جا کے پکڑ ہو جائے, اللہ دے ہاں جا کے پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اور ایک اور بات جو آپ کے سمجھنے کے لیے, ہم ایم پی اے ایم ایل اے بناتے ہیں ووٹ دے کر, آگے جس پارٹی کے ایم پی ایز ایم ایل اے زیادہ ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر حکومت ان کی بن جاتی ہے. الغرض میرا ایک ووٹ بھی وہاں پہ کردار ادا کیا کہ نہیں؟ ایک ووٹ کوئی بھی ہے, میرا ہے, کسی کا ہے, آپ میں سے ہر بندے کا ایک ووٹ ہے. اب یہ دیکھیں, غور کریں, کیا مملکت کا کام, حکومت کا کام
وہ جو اتنا بڑا سینٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، اتنی بڑی قومی اسمبلی بنی ہوئی ہے، کیا وہاں پہ بیٹھ کے صرف یہ طے ہوتا ہے کہ ناگرے سے گلیاں کنیاں بنانی ہیں؟ پیر مال جو روڈ کیڑا صحیح کراؤ گا؟ وہ قومی اسمبلی کا ایڈا بڑا حال اس کام بڑا ہے، یا کچھ اور بھی ہوتا ہے وہاں پر؟ نالیوں سولگوں کے علاوہ، میٹروں کے علاوہ کچھ اور بھی وہاں پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اس بارے سوچا؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ سانوں اے نہیں پتا ایم پی اے دے کرن دے کم کیڑے کیڑے ہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ایم ایل اے کا کردار جا کے کیا ادا کرنا ہے۔ ارے بھیا، تیرے ملک کی قانون ساز اسمبلی، یہ ایم ایل اے سائن کرتے ہیں، قانون بنتے ہیں۔ ایم ایل اے سائن کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، ایم ایل اے سائن کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے قانون بنتے ہیں۔ اور ابھی پھر یہ جو پچھلے دور کے اندر جو غاصبانہ دور گزرا ابھی 1.5-2 سال کا، یہ غاصبانہ دور کے اندر ایک معاملہ چلا عظمت صحابہ کے حوالے سے بل پاس ہونے کا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کے ووٹوں سے بنے ہوئے ایم این ایز کتنے ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کے دفاع والے بل پہ سائن نہیں کی؟ صحابہ کے دفاع کے بل پر جنہوں نے سائن ہے، کیا پاکستان کے اندر ایک بھی ایم این اے ایسا ہونا چاہیے جو صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑا نہ ہو؟ وہ تو انو آگے نالیاں سول کا دینا، اتھے جا کے نوی کاروائی پا دینا۔ اللہ کے بندو، یہ چند روڑوں اور اینٹوں کے اوپر سیاست کو چھوڑیں، اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں۔ آپ کا ایم این اے آپ کے علاقے کا کوئی بھی ہے، مجھے سے غرض نہیں کون تھا کون ہوگا، کون تھا کون ہوگا، مجھے غرض نہیں ہے، سوال آپ سے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں، اس کے لیے تیار کر رہا ہوں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہم نے ایک ایم این اے بنا کے بھیج دیا، وہاں پہ ایک بل آ گیا جو امریکہ کی طرف سے یا غیر اسلامی ریاستوں کی طرف سے، یورپ کی طرف سے بھیجا گیا، جسے آپ ٹرانسجینڈر بل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جنس بدلنے والا قانون کہ کوئی منڈا ہے اپنے آپ کو جی میں کڑی فیل کر رہا ہے تو اپنا نام کڑیاں والا رکھ کے تے وہ کڑیاں نے کالج داخلہ لے سکتا ہے، تے کوئی کڑی ہے اور کہے نہیں جی میں تے کڑی ہون تے راضی نہیں رب دی تخلیق تے وہ اپنا نام منڈے والا رکھ کے جا کے نادرا اپنا منڈا ہونا درج کروا دے تے جا کے منڈے والے کالج داخلہ لے لے، سکولے داخلہ لے لے۔ یہ نہ تے قانونی طور تے کوئی پابندی نہیں ہوئے گی، یہ قانون تواڈے ملک دے وچ باقاعدہ پاس ہو، یہ تواڈے علم چ ہونا چاہیے، تواڈے ایم این اے نے کروایا، تواڈے ایم این اے نے قانون پاس کروایا۔ اور ایک ٹرانسجینڈر بل، اس کی خباثت اور غلاظت، اس کے اندر کردار کیا ہے؟ آپ کے ووٹ سے بنے ہوئے ایم این اے کا، آپ کے ووٹ سے بنے ہوئے ایم این اے کا ایل جی بی ٹی کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے مفاسد ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، غور کر لیں۔ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا جو امریکہ کے طلبے چاٹ کے وہاں سے سود کی رقم پہ قرضے لیے جاتے ہیں، وہ حکمران لے کے آتا ہے، جسے آپ نے ووٹ دیا وہ پارٹی جیت گئی،
انہوں نے حکمران بنا دیا اور وہ سود پہ قرضہ لے کے آیا، پورے قوم کو کس پہ لگا دیا؟ میرا خیال ہے آپ تو اس گناہ میں ملوث نہیں نا؟ ضمیر کیا کہتا ہے آپ کا؟ جو پورے ملک میں سود کا نظام چل رہا ہے، آپ ووٹ دے کر اس گناہ میں ملوث تو نہیں نا؟ سوچیں میرے بھائی سوچیں، خدا را سوچیں، اللہ کے لیے فکر کریں، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایسی فلانے نو ووٹ دینے آؤ دے کو ذرا کوئی پہنچ چنگی ہے، وہ تھانے کچہری کا کام ہوگا ساڑھا کڑا دے گا۔ جب اللہ کی تھانے اور کچہری میں، کھلی کچہری میں جب کام ہوگا تو کون نکلوائے گا؟ نکلوائے گا پھر ایم پی ایم این اے نکلوائے گا؟ اور رب کی کچہری میں تو سوچ لیں، اللہ کی کچہری سے کون بچائے گا؟ کون نکلوائے گا؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں، اپنے اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے ووٹ ڈالنا سیکھیں۔ یہ سارے بے حیائی پہ مبنی جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہے، لبرل پارٹی کوئی بھی لے لیں آپ، کسی ایک کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی پارٹی دکھا دیں جس کے اندر مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، کوئی پارٹی دکھا دیں آپ مجھے، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، جس کے اندر حرام موسیقی کا استعمال نہ ہو، جس کے اندر اپنے ناجائز معاملات کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہنے والے نے ایک دفعہ کہا تھا، جن کو بھی دھکے شاہی سے لایا جا رہا ہے نا، انہی صاحب نے کہا تھا کہ ملک کا نظام تو سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ صاحب النون کا قول تھا کہ ملک کا نظام تو سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ جس کا نظریہ رب سے دشمنی ہو، اسے ووٹ دینا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے تو کر لے، دیں اسے ووٹ جو رب کی دشمنی اللہ اعلان کرے۔ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر ایسے حکمران کو لانا اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ ایمان اجازت دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو گرامی قدر، اسمبلیوں میں بیٹھ کے نا جو کرنے کے کام ہوتے ہیں، قرآن سے پوچھئے، اللہ کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ چار بڑے کام اسلام نے دیے اسمبلیوں میں بیٹھ کے طے کرنے والے۔ کیا تھا؟ نمازوں کے قیام کو عام کرنا، زکوٰۃ کا نظام بنانا، نیکی کا حکم دینا یعنی ہر خیر کا کام پھیلانا کرنا، اور جہاں پہ بھی غلط ہو رہا ہے اس کے سامنے سدے باب کرنا، اس کا سدے باب کرنا۔ یہ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور حکمران بنے، حکمران کا کام ہے اب انٹرنیشنل سطح کے اوپر آواز اٹھانا۔ اب سوال کرنے لگا ہوں چند ایک آخری منٹوں کے اندر، کیا غزہ کے معاملے میں مسلمان کٹ رہے کہ نہیں؟ ابھی کل کی تازہ خبر ہے کہ اسرائیل نے بمبارمنٹ کی ایک جگہ کے اوپر، اللہ کی قسم وہ بچوں کی ویڈیو دیکھی نہیں جا رہی تھی، ہڈیاں جسم چیر کے باہر ٹوٹ کے نکلی ہوئی ہیں، بچوں کی چیخیں نہیں سنی جا رہی۔ بتا دیجئے آپ کے کس شریف نے، کس خان نے
کس بزرگ نے، کس بڑے نے، کس امام نے، کس لیڈر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس نے بیانیہ دیا، اس نے دنیا کو بتایا کہ میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لیڈر ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا، میں آواز اٹھاؤں گا، قوم کو لے کے آواز اٹھاؤں گا، مسلمانوں پہ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ جائیے وہ لیڈر تلاش کیجئے جو آواز اٹھاتا ہو مسلمانوں کے حق میں، کفر کے خلاف، اسے ووٹ دیجئے۔ اور جو گونگے ہوں، بھکاؤ ہوں، بھکاری ہوں، اللہ کی قسم ان کو ووٹ دینا ظلم ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے سوال کیا تو جواب نہیں ہوگا، سن لیجئے، اللہ نے سوال کیا تو جواب نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے غزہ خون آلود تھا، پاکستان کی عوام کے بنائے ہوئے حکمران کہاں تھے؟ اللہ پوچھے گا اور پھر جواب آپ دیں گے، کیونکہ حکمران آپ نے بنا کے بھیجے، انتخاب آپ نے کیا کہ ہمیں ایسا چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نا سارے ایم پی ایز بھی آ رہے ہیں، ایم ایل ایز بھی آ رہے ہیں، تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، لیکن سوال تو بنتا ہے نا، جب وہ آگے آپ کے ڈیرے پہ آپ کی دستک دینے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے آئے، آپ وہاں پہ 100-200 لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے میٹنگ ارینج کریں، اس میٹنگ میں سوال تو کریں، حضرت صاحب آپ پچھلے دور کے اندر ایم ایل اے تھے لیکن آپ نے غزہ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کا کوئی ویڈیو بیان جاری نہیں ہوا، آپ نے کسی میڈیا پہ پبلک پلیس پہ آ کے غزہ کے بارے میں کوئی ریلی نہیں نکالی؟ کیا یہ کام ایم ایل اے کی کرنے کا نہیں؟ ایم ایل اے کو صرف سڑکیں ہی بنوانی ہے، تیرو ٹھیکیدار رکھ لو، ایم ایل اے کیوں بنایا؟ اور سڑکاں بنانے کا ٹھیکیدار کا کام ہے کہ ایم ایل اے دا؟ انہوں ٹھیکیدار رکھ لو، ایم ایل اے کیوں بنایا؟ ایم ایل اے کا کام ہے انٹرنیشنل سطح پہ ہونے والے معاملات کے خلاف آواز اٹھانا، بات کرنا، آپ کی آواز کو آپ کے مشورے کے ساتھ اسمبلی تک پہنچانا۔ مجھے یہ بتائیں کون سے ایم ایل اے جو بعد میں آ کے آپ کو پوچھتا کہ آگے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کی کبھی آواز پہنچائی اس نے؟ تسی پھر انہوں نے ووٹ پائی گئے، افسوس دی گل ہے، پھر انہیں کوئی ووٹ جڑے تانوں پوچھتے ہی نہیں۔ اور جے رشتہ دار سکا بھرا ماڑا موٹا گھاٹا وعدہ ہو جائے نا، مہندی تے نہ بلائے، برات تے بھی بلایا، ولیمے تے بھی بلایا، تے مہندی تے نہیں بلایا، لے تانوں پوچھیا ہی نہیں، اسی نہیں آنا ہونا۔ اچھا سکے بھرا دے خلاف تہاڈا اਣک جاگ جاندا ہے، اور جڑے لٹی جاندے، تباہ کری جاندے، ملک دا بیڑا گرک جاندے، اوتھے کوئی ادا نہیں، اوتھے کوئی اڑک نہیں، اوتھے پرواہ کوئی نہیں۔ پوچھیں ذرا ان سے کہ حضرت صاحب 1 سال ہو گیا ہے، ایم ایل اے آئے تو پوچھیں کہ 1 سال ہو گیا ہے، دفاع صحابہ کا بل ابھی ٹیبلوں کے اوپر کیوں رول رہا ہے، پاس کیوں نہیں ہوا؟ پریزیڈنٹ نے سائن کر کے اسے پاس کیوں نہیں ہوا؟ ایک بندہ بتا دے مجھے ناگرے کے اندر جو اپنے ایم ایل اے سے کھڑا ہو کے یہ سوال کرے کہ میں تجھے ووٹ دوں گا جب تو دفاع صحابہ کے بل پہ اسمبلی میں بات کرے گا، میں تجھے ووٹ دوں گا۔ کریں سوال، میں ووٹ دوں گا جب ختم نبوت کے بارے میں اسمبلی میں بات کرے گا، میں ووٹ دوں گا۔ مجھے کوئی پارٹی سے غرض نہیں، رب کعبہ کی قسم، وہ شریف ہو، خان ہو، وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، سڑک بنوائے نہ بنوائے، بجلی لگوائے نہ لگوائے، جو ختم نبوت پہ بات کرے میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو دفاع صحابہ پہ بات کرے اسمبلی میں، مسلمانوں کی رائے کو پہنچائے آگے،
मज़ारात बन रहे हैं, मादरसे से अगर चंद मिनट ऊपर हो जाए, आज मज़ारात बन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आपके पाकिस्तान के अंदर सुन लीजिए, मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन बंद हुई है कई सालों से। आप मस्जिद के नाम पे अपना प्लॉट वक्फ नहीं कर सकते कई सालों से। वहां पर वक्फ रजिस्टर्ड ही नहीं होता। आप जाती नाम के ऊपर अरबों खरबों की जायदाद नाम करवाएं, प्रॉपर्टी बनाएं, कोई मना नहीं है। आप गिरजे के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी वक्फ करें तो हो जाएगी। ये आपको हकायत देने लगा जो आपके एमपी और एमएलए ने कानून बनाए हैं, जिनको आपने वोट दिए हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। गिरजा बनाने के लिए हुकूमत फंड जारी करती है। कौन सी हुकूमत? जिनको आप वोट दे के लाए। क्या करतारपुर में सिखों का कई अरब रुपए लगा के उनका गुरुद्वारा बना के नहीं? मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी मस्जिद है जो भी इस पिछले सेशन के अंदर, चाहे ये आसमाना सेशन था या उससे पीछे वाला खान साहब का या उससे पीछे चले जाएं, किसी ने एक मस्जिद बनाई हो पूरे पाकिस्तान में? एक मस्जिद बनाई हो? मस्जिदों के नाम पे बिजली के बिल आते हैं ना। मैं ये नहीं कहता बिजली का बिल माफ कर दें मस्जिद को, लेकिन ये तो हम हक रखते हैं कि नहीं कि कम अज कम मस्जिद के बिल के ऊपर जो इजाफी नाजायज टैक्स लगे होते हैं, सिर्फ जो बिजली की कीमत है वो वसूल की जाए, टैक्स मस्जिदों को माफ कर दिए जाए। ये गलत है कि ठीक? क्या आपने एमएलए से ये बात करेंगे? आप जिसको वोट देना है उसे साइन करवाएंगे, लिखवाएंगे, वादा लेंगे उससे कि आपने ये बात असेंबली में करनी है? नहीं, क्योंकि तो लोड़ ही नहीं मसीता दी। इसे हम हुकूमत की जिम्मेदारी समझते ही नहीं। और नहीं जी नहीं, साड़ा बड़ा तल्लक है, मेरे बड़े कम कटे जी जनाब चौधरी फलां साहब ने बड़े कम कटे, मैं फलाना थाने का काम कराया, फलाने काम करवाए, बड़े कम कढ़ाए मैं, मेरा प्लाट का कब्जा नहीं छुड़ता, मैं जनाब एमपी साहब ने गल की कब्जा छुड़ाता हूं। क्या बात है, बड़ा कम ले लिया कौम वास्ते तू यार, बड़ा सियाना बंदा है तू, बड़ा पहुंची सरकार है, बड़ा दुनिया की काम ले रहे हैं। तेरी सोच नु सलाम, तेरे फहम नु सलाम। अगर एक दे कम वास्ते मुल्क बनाया सी ते अल्लाह दा वास्ता दे मुल्क वापस कर दे उन्होंने जिन्हां कोलों लिया। उन्होंने कहा तुसीं रल मिल के चलाए जो तुहाडे नालों आज तो 10 साल ते बहुत थोड़े, शायद 20 साल तुहाडे तो अगे चला गया इंडिया। और उन्होंने वापस कर दो, कम से कम तालीम चंगी हो जाएगी, बाकी मामला तो चंगे हो जाएंगे। बेड़ा गिर के पे हर शहर, हजे फिर वोट उन्होंने ही पाने। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह को जवाब देने के लिए, अल्लाह को जवाब देने के लिए, अल्लाह को जवाब देने के लिए अपना वोट डालें और तैयारी रखें। कल क़यामत को अल्लाह को बताना है कि मैंने फलां शरीफ साहब को, फलां खान साहब को, फलां इज्जत माब साहब को, मैंने फलां लीडर साहब को, फलां चौधरी साहब को, फलां राणा साहब को, फलां जट साहब को मैंने वोट डाला था। अल्लाह तेरे दीन के लिए डाला था, अल्लाह तेरे इस्लाम के लिए डाला था। मैंने इसलिए वोट डाला था कि मैं जानता था कि वो तौहीद परस्त है, वो मुशरिक नहीं है। कभी इस बुनियाद पे आपने वोट डाला है? कभी इस बुनियाद पे वोट डाला है कि हमारा एमपी एमएलए तौहीद परस्त है, रब को एक मानता है, मुशरिक नहीं है? कभी इस बुनियाद पे वोट डाला? पता नहीं कौन से हमने नजरियात बना लिए हैं, क्यों वोट डालते हैं? खुदा अल्लाह के वास्ते वोट बेचना बंद कर दे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, वोट बेचना बंद कर दे। नालियों पे वोट ना बेचे, ट्रांसफार्मर पे वोट ना बेचे। ये जनाब सड़कों रोड
یہ بجلی کے گیس کے میٹروں کے اوپر ووٹ نہ بیچیں. وہ آ کے کہتے ہیں ایسے تیرا کام کرا دیں گے. تھانے کچہری کے ایک کیس کے اوپر اپنا ووٹ نہ بیچیں. اللہ کے واسطے اپنا ووٹ دین کے لیے دیں. اللہ کے واسطے ووٹ توحید پرستوں کو دیں. یہ جو توحید پرستاں دا پنڈ پکے وہابیاں دا پنڈ ایتھوں بھی ووٹ مشرکاں نوں پانا تے پھر سلام تواڈے توحید پرست ہون دا. پھر سلام تواڈے توحید پرست ہون تے. ووٹ مشرکاں نوں پانے ہیں تے ووٹ بدعتیاں نوں پانے ہیں تے سانو ایک جلسے دی اجازت لینی پے جائے نا اوپن تے سانو پتہ ہے اللہ دی قسمیں للڑیاں لینیاں پیندیاں تے اب 12 ربیع الاول نوں تواڈے سامنے ہی ہے کہ کسے نوں نہیں پوچھنا پیندا. اللہ دی قسمیں کسے نوں نہیں پوچھنا پیندا. اب محرم سے دیکھ لو پورے پاکستان جو 5% صرف شاید بھی میں زیادہ کہتے تے تواڈے ملک دی غور نال سنیا جے ہن آخری گل جے تواڈے ملک دی بجلی جہاں ٹیکس تسی دیندے بجلی دی پیمنٹ تسی دیندے پورے پاکستان دے اندر 10 دن یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک ڈائریکٹ کھمبیاں دیاں وڈیاں تاراں دے ہوتے 500 واٹ دے 1000 واٹ دے اور جناب بلب دن رات چل دے 10 دن تے انہاں دی اجازت کون دیندا کہ تواڈے ایم پی ایم این اے نے کدے دے خلاف آواز اٹھائی جواب تسی دینا اپنے ضمیر کو لے کے کہ نبی دے صحابہ دے دشمن ساڈے پیسیاں دی بتی کیوں استعمال کر دے. اسی کدے ایم پی ایم نے نہیں پوچھا کہ حضرت صاحب روکو سانو یہ گنڈے نہیں چاہیے ایک کالے پمکڑ سانو نہیں چاہیے ایک دین دے دشمن نہیں چاہیے ایک نبی دے دشمن نہیں چاہیے صحابہ دے دشمن نہیں چاہیے. اسی کدے بھی نہیں پوچھیا کدے گل ہی نہیں کی کدے سوچیا ہی نہیں. اچھا ابھی کام سی کروانا والا ایم پی ایم این کو بھی صحابہ دی عزت کا خیال بھی بھئی آپ کی بجلی سے وہ نبی کے صحابہ پہ بھونکے اور آپ خاموش ہوں. آپ کے ایم پی ایم این اے کی اجازت کے ساتھ بدعتی جلوس نکالے جائیں ان کو اجازتیں ملے اور اسی سال سے ایک جلسہ جو اوپن کرانا ہوئے تے ترلے لے کے کدے ایس ایچ او ڈی ایس پی کو بھیج دیندا اور ڈی پی او کو بھیج دیندا وہ کہندا نہیں تھلوں مار کروا کے لیا کہندا نہیں اتوں مار کروا کے لیا جتیاں کسا دیندے ایک جلسے دی اجازت واسطے. اللہ کا واسطہ ہے توحید پرستو آپ کو آپ کی توحید کا واسطہ دے کے میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے لیے اپنا ووٹ اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دیں. نالیوں سونگوں میٹروں کے اوپر ووٹ دینا بند کر دیں. ووٹ بیچنا بند کر دیں. اللہ کا واسطہ بند کر دیں ورنہ ساری زندگی اب آنے والی جو وقت ہے وہ بربادیاں نظر آتی ہیں. خیر کا راستہ نظر نہیں آ رہا شر نظر آ رہا ہے شرارتیں نظر آ رہی ہیں. اللہ کے لیے اگر خیر چاہتے ہیں سوچ بدل لیں فکر بدل لیں نظریہ بدل لیں اپنے افکار بدل لیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ووٹ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں توحید پرست کو دیں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں نمازی کو دیں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں جو بدعتی نہیں ہے اسے ووٹ دے دیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں جو کافروں کے خلاف بولے گا اسلام مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ووٹ اسے دیں گے. وما توفیقی